ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسط اللہ خان اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. ہم نے پچھلے 3-4 دن میں بڑا چرچا رہا انٹرنیشنل میڈیا میں G20 کا. بھارت فوکس میں تھا. وہاں پہ نریندر مودی صاحب نے ویسی ٹائٹ جھپیاں ایک ایک کو پکڑ کے انہوں نے لگائیں. دیکھو جب چل رہی ہوتی ہے نا تو پھر چل رہی ہوتی ہے اور آج کل ان کی ٹھیک چل رہی ہے. یار ابھی کرکٹ کی بات نہیں کیجیے گا, اس پہ بعد میں آنے والا تھا. ابھی بس رو رہی ہے, مجھے خود پتہ ہی نہیں ہے. تو اس پہ ہم پروگرام میں آج بات کریں گے. اس کے علاوہ 2-3 دن میں یہ بھی بڑی ایک کنٹروورسی چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک بات کر رہے ہیں, آصف زرداری صاحب دوسری بات کر رہے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے, اس پر بھی تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب کے آج کے خطاب سے. ایک ٹریڈیشن ہے ہماری جوڈیشری میں کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے عدالتی سال, تو چیف جسٹس خطاب کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ جی اس سال کے ہمارے کیا ٹارگٹس ہوں گے, اہداف ہوں گے. روایت یہی رہی ہے. لیکن عمر عطیہ بندیال صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں چند روز کے اندر, تو بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید اگر وہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ یہ خطاب کریں تو بہتر ہوگا. لیکن آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس نے مناسب سمجھا کہ وہ خود آج اسپیچ کریں. اسپیچ میں انہوں نے جو چیدہ باتیں کی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا آج کا یہ خطاب جو ہے اس کو ایز اے فیئرویل اسپیچ کے طور پہ بھی لیا جا رہا ہے. حالانکہ فل کوڈ ریفرنس کی بھی ان کو پیشکش ہے کہ جمعرات کو اگر وہ ہوتا ہے تو وہ ایک پراپر فورم ہوتا ہے. روایت بھی یہ رہی ہے, کنونشن بھی یہ رہا ہے کہ وہاں پہ پھر تقاریر بھی ہوتی ہیں, کچھ کریٹیکل اپریزل بھی ہوتا ہے اور وہاں پہ چیف جسٹس اپنی بات رکھ سکتے ہیں. لیکن آج جو انہوں نے خطاب کیا اس کے بعد جب ان سے پوچھا بھی گیا تو انہوں نے کہا کہ جی کہ آج میں نے خطاب کر دیا ہے, بار بار کروں گا تو آپ لوگ بور ہو جائیں گے, تو فی الحال اسی کو ہی سمجھیے کہ یہی کافی ہے. چیف جسٹس صاحب نے جو آنے والے ہمارے چیف جسٹس ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کچھ اچھے کلمات ادا کیے. انہوں نے کہا جی وہ بہت اچھے انسان ہیں, ان کا اور میرے کام کرنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی بات ہے یار, ہم کو ان کی بات پہ اعتبار نہیں آ رہا. آپ کے جملے میں ایک لفظ ہے اس پہ یہ اثر ہے تھوڑا سا مختلف. اچھا چلیں, یہ میں نے شاید اپنی طرف سے کہہ دیا. ان کے جو الفاظ ہیں جو میں کوٹ کر دیتا ہوں, انہوں نے کہا جی ان کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ تھوڑا سا جو ہے یہ میں نے ڈال دیا تھا, بڑی معلومات دے رہے ہیں. ہاں, تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جہاں دماغ آزاد ہوتا ہے تو وہاں اختلاف بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے, ٹھیک ہے, ظاہر ہے. اور یہ مطلب جمہوریت کی روح ہوتی ہے all of that. اور میرے خیال سے تو یہ اچھا ہوتا ہے اگر بینچ پہ ڈس ایگریمنٹ ہو, ڈسینٹ نوٹ ہو. میرے خیال آدھا مسئلہ تو یہی تھا ہے نا ان کے دور میں. ہاں, لیکن آج انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر باہر سے کوئی ججوں پہ تنقید کرے تو پھر وہ تنقید اچھی بات ہے, لیکن آپ تنقید کرنے والوں کو آپ بینچ کا حصہ نہیں بنا سکتے. دو الگ الگ چیزیں. انہوں نے یعنی کچھ بھی مطلب ایسے ہی چلتا ہے, کچھ بھی انہوں نے بظاہر یہ لگا کہ اپنے جو 1.5 سالہ ان کا دور تھا اس کا دفاع کیا. انہوں نے کہا کہ میری معصومانہ باتوں کو بھی میڈیا نے توڑ مروڑ کے پیش کیا. میں نے اگر عمران خان کو کہا گڈ ٹو سی یو تو بات کا پتنگڑ بنایا گیا. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. انہوں نے کہا جی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر میں دے رہا ہوں تو اس کا بھی غلط مطلب نکالا گیا. یہ پتہ ہے, سوری میں یہاں پہ تھوڑی سی جسٹ انٹرپٹ فار اے سیکنڈ. ایک جو بہت ایک خطرناک رواج ہے نا کہ اکثر, اور اس میں سارا کا سارا قصور میڈیا کا ہی ہے, کہ آپ ایک کامنٹ آبزرویشن کی ایسے ایک ٹکر بناتے ہیں کہ پھر وہ ہیڈ لائن بن جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر ایک کنٹروورسی بن جاتی ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ باقی کیا باتیں کی گئی ہیں. ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک, پھر آپ کو پتا ہے وہ واٹس ایپ پر بھی گردش کر رہا ہوتا ہے, سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہا ہوتا ہے. تو جہاں تک یہ بات ہے تو آئی ڈو اگری ود دی آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس. بٹ ان ڈیفینس آف میڈیا وہ بولیں گے کہ یہ جو ہم نے بات نکالی تھی وہ پراپر کانٹیکسٹ کو ہی ریفلیکٹ کر رہی تھی, کیا چل رہا تھا وہاں پہ. تو خیر, یہ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا جو یہ ٹینیور رہا اس میں اتنے زیادہ آئینی اور سیاسی کنٹروورسیز آئیں. مطلب عدالت کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایک امتحان, سخت امتحان تھا. اور انہوں نے جو انگریزی میں انہوں نے کہا کہ ایک ہمیں اگریسو اور ہاسٹائل انوائرمنٹ میں ہم آپریٹ کر رہے تھے, جو ان کی پرسیپشن ہے کہ کیا ہو رہا تھا. تو اس حوالے سے انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں. میرا خیال ہے کہ مزید اس میں ہم جائیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں اسلام آباد سے سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر ہیں عمران وسیم. ان کو زیادہ معلومات بھی ہے اس بارے میں, اور انہوں نے
ظاہر ہے کہ نہ صرف ان چیف جسٹس کا بلکہ پچھلے چیف جسٹس کے بھی ٹینیورز دیکھے ہیں تو تھوڑا احاطہ کرتے ہیں کہ عمر عطیہ بندیال صاحب لیگیسی کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور پھر آنے والے چیف جسٹس کے لیے چیلنجز کیا ہیں. تو عمران اگر شروع تھوڑا سا یہ کر لیں, یہ بتا دیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہم یہ مان کے چلیں کہ یہ اب ان کی فیول سپیچ تھی, یہ الوداعی خطاب تھا اور اب لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی فل کورٹ ریفرنس ہوگا اور اس میں وہ سپیچ کریں گے جیسا کہ روایت ہے؟ جی بالکل, روایت تو یہی ہے کہ جو بھی جج سبکدوش ہو رہا ہوتا ہے اس کے اعزاز میں ایک فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے. اس فل کورٹ ریفرنس میں چیئرمین جو پاکستان بار کونسل کے ہوتے ہیں, وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہوتے ہیں, سپریم کورٹ بار کے صدر ہوتے ہیں, وہ تقریریں کرتے ہیں اور جو ریٹائرڈ ہونے والا جج ہوتا ہے ان کی خدمات کے حوالے سے ان کو سراہتے ہیں. اور جو اگر چیف جسٹس ریٹائر ہو رہا ہو تو نامینیشن جو ڈیزگنیٹڈ جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ بھی تقریر کرتا ہے اور جو جانے والا چیف جسٹس ہوتا ہے وہ بھی تقریر کرتا ہے. تو یہ ایک روایت رہی. ہم نے 2018 میں یہ دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے دوست محمد خان صاحب جو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوئے تھے, جب وہ ایز اے سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ ریٹائرڈ ہو رہے تھے تو انہوں نے بھی فل کورٹ ریفرنس لینے سے انکار کیا تھا. لیکن ان کی وجہ یہ بنی تھی کہ جب وہ فل کورٹ ریفرنس کی تاریخ قریب آئی تھی تو ثاقب نثار صاحب نے ان سے تقریر مانگی تھی کہ آپ فل کورٹ ریفرنس میں تقریر کیا کریں گے. تو جیسے دوست محمد خان صاحب نے وہ تقریر دینے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر آپ نے میری تاریخ کو میری لکھی تقریر کو آپ نے اپروو کرنا ہے تو میں فل کورٹ ریفرنس نہیں لیتا. تو ماضی کی ایک مثال سپریم کورٹ کے ایک جج کی موجود ہے. لیکن یہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہونے جا رہے ہیں, ان کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئی ہیں, ان کے چیمبر کے ذرائع کے ساتھ ہماری بات ہوئی. اوپن کورٹ میں خود بندیال صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا آخری خطاب ہو, بار بار آپ میری تقریر سن کے بور ہو سکتے ہیں. اور پھر جب یہ جوڈیشل ایئر کی تقریب کا اختتام ہوا, اس کے بعد جو سیریمونیل ہال ہے ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی صحافیوں کی, تو انہوں نے وہاں پہ بھی کہا کہ میں نے فی الحال ابھی ریفرنس لینے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا. آج عدالتی سال تھا, عدالتی سال کے حوالے سے جیسا کہ آپ خود بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بہت سارے لوگ یہ رائے دے رہے تھے کہ اگر نئے عدالتی سال کی جو تقریر ہوتی ہے اس میں جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جو اس عدالتی سال سے وہ آغاز لیں گے سپریم کورٹ میں انصاف کی جو فراہمی کا جو سسٹم ہے, جو نظام ہے, اس میں کیا بہتری لے کے آئیں گے, ماضی کے کیا مسائل تھے, کیا مشکلات تھی, ان کو کیسے حل کیا جائے گا, لیٹیگنٹس کو کیسے آسان اور سستا انصاف فراہم کیا جائے گا, اور کیسز کی فکسیشن جو ہے, جو بینچز کی تشکیل ہے, اس والے جو سوالات اٹھتے ہیں ان تمام چیزوں کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. تو یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے آئندہ آنے والے سال کے لیے چیف جسٹس کا. تو بندیال صاحب کا تو ایک ہی ہفتہ تھا, رواں ہفتے کے اختتام پر وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے. تو ایسی انہوں نے کوئی بات نہیں کی جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ قاضی فیصل صاحب خطاب اگر آج کر لیتے اور وہ فل کورٹ ریفرنس کے اوپر خطاب کر لیتے, جو انہوں نے باتیں آج کی ہیں اس روز کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. آج انہوں نے کچھ گلے بھی کیے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو گلے شکوے کیے انہوں نے, ان میں اپنے دفاع میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ پہ بہت تنقید ہوتی رہتی ہے یہ سو موٹو کے حوالے سے, لیکن اس سال 9 ماہ میں نے صرف ایک سو موٹو لیا. تو کچھ یہ بتائیں گے کہ اس حوالے سے ان کی کارکردگی کیا رہی, وہ سو موٹو جو انہوں نے خود لیے اور باقی جو پٹیشنز آئیں اس میں ہم نے کیا ٹرینڈ دیکھا؟ میں کوشش کروں گا کہ مختصر یہ ساری ڈیٹیل آپ کی خدمت میں رکھ دوں. ایک تو جو کہا گیا نا کہ شدید تنقید کے باوجود میں نے اس پورے جو 9واں مہینہ ہے رواں سال کا صرف ایک از خود نوٹس لیا. شدید تنقید کا لفظ استعمال کر کہا کہ ہم نے ایک از خود نوٹس لیا. اگر جلانی صاحب ہم دیکھیں کہ یہی وہ سو موٹو تھا جس کے بعد جو سپریم کورٹ ہے وہ ٹارگٹ ہوئی, سپریم کورٹ کو سوشل میڈیا کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا, حد پہ تنقید بنایا گیا, سپریم کورٹ کے ججز کو حد پہ تنقید بنایا گیا. اور یہ سو موٹو فروری 2023 میں لیا گیا جب پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں تحریر ہوئی تھیں. اس کے بعد ساری کنٹروورسی ہوئی. اس کے بعد سپریم کورٹ کے حوالے سے سوالات اٹھنے شروع ہوئے کہ یہ بینچز کس طرح سے بنتے ہیں, اس میں جو کیسز کی فکسیشن ہے اس کے اوپر سوالات اٹھے. الیکشن کے حوالے سے آپ دیکھیں نا جو پہلا فیصلہ ہے اس میں جو کنٹروورسی آئی وہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے یا 3-2 کا فیصلہ ہے. اور اس میں سپریم کورٹ کے اپنے جو 9 رکنی بینچ کے جج صاحبان تھے انہوں نے اپنے ریٹن آرڈر میں کہا, کمرہ عدالت میں بیٹھ کے کہا کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے, 3-2 کا نہیں. 4 ججز کہتے رہے کہ ہماری میجورٹی ہے, 3 ججز کہتے رہے کہ ہماری میجورٹی ہے. تو یہ کنٹروورسی باہر سے نہیں آئی, سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں اٹھی, تحریری اختلافی نوٹس آئے, اضافی نوٹس آئے. پھر اس کے بعد 14ویں والا فیصلہ آ گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آرڈیولری کمیشن کے حوالے سے درخواستیں آتی ہیں, سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیڈر ایکٹ کے حوالے سے درخواستیں آتی ہیں. اس کے علاوہ ایسے کیسز بھی آتے ہیں آئینی درخواستوں کے علاوہ جو کہ ایپلیٹ جورسڈکشن میں فال کرتے ہیں. اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا کیس تھا, غیر موثر درخواستوں کے اوپر ایک
हाई कोर्ट को हुक्म दिया गया कि पहले आप फैसला करें, जुमे तक फैसला करें, अगर हाई कोर्ट फैसला नहीं करेगी फिर हम यहाँ पे बैठ के फैसला करेंगे। तो ये कंट्रोवर्सी सारियां जो शुरू हुई, जो सवालात उठना शुरू हुए कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे केसेस का सुना जा रहा है, फिक्सेशन के हवाले से, बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, ये उसी अस्कुद नोटिस के बाद तमाम सवालात, तमाम उंगलियां उठना शुरू हुई। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में आप देखें कि टोटल 32 आईनी दरखास्तें आज के दिन तक सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं। 3 दरखास्तें आम साइलिन की हैं, मियां गुल हसन की है, सुप्रीम कोर्ट की थी जो उनका डिस्प्यूट था पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ, और एक मूसा खान है, ये अपनी कोई पर्सनल लिटिगेशन वगैरह लेके आए थे। बाकी कोई 29 दरखास्तें जो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, उसमें 8 फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में गए दरखास्तों पे, जिसमें 2 दरखास्तें इंतखाबात के हवाले से आई थी, जिसमें सदर साहब को कहा गया था कि पंजाब के हवाले से तारीख दें, और KPK के गवर्नर को कहा गया था कि आप अपने सूबे के हवाले से तारीख दें। फिर 2 दरखास्तें और 14 मई का उसमें फैसला दिया गया, 4 अप्रैल को कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करा दें, लेकिन KPK के हवाले से बिल्कुल खामोशी। KPK में इलेक्शन किस तारीख को होगा वो मामला उसी तरह से जो पेंडिंग पड़ रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया। ये जितने भी फैसले अभी हालिया दिनों में रिसेंट पास में दिए हैं बंदियाल साहब ने, अगर ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है इसको सस्पेंड ना किया जाता तो फिर ये केसेस भी गालिबन इसके जो फैसले हैं वो कुछ और नौयत के होते, बेंचेस की कंपोजिशन भी कोई और नौयत की होती, क्योंकि उसमें फिर एक कमेटी बैठना थी जिसमें बंदियाल साहब होते, काजी साहब होते, तारिक मसूद साहब होते, वो फिर बैठ के फैसला करते कि आया कि इन दरखास्तों को एंटरटेन करना है या नहीं करना, बेंच बनना है तो कितनी रुकनी बनना है, कौन कौन से जज साहबान बैठेंगे। इसी तरीके से एक मुल्क भर में एक ही तारीख को इलेक्शन करवाने के हवाले से एक मामला आया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने प्लेटफॉर्म दिया तहरीक इंसाफ को कि आप मुज़ाकरात करें। वो मुज़ाकरात वाला मामला किस तरीके से जो है वो किसी मतलब सिरे नहीं चढ़ सका, वो आप बेहतर जानते हैं। इसके अलावा 4 दरखास्तें ऑडियो लीग कमीशन के हवाले से आई, उसमें एक जो पटिशन थी चेयरमैन PTI की थी, एक ऑडियो की इंक्वायरी ऑडियो लीग कमीशन ने चेयरमैन PTI के हवाले से करनी थी, जो उनकी मुस्तरद जमशेद चीमा के साथ ऑडियो थी, उस मामले पर भी 4 दरखास्तें आई, हुक्म इम्तना देख के डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाया गया। फिर 4 दरखास्तें और आई, वो रिव्यू एक्ट के हवाले से, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया, कानून को जो है वो कलअदम करार दे दिया गया। फौजी अदालतों के हवाले से 7 दरखास्तें आई, उसके ऊपर भी आप देख लें कि स्टे ऑर्डर तो नहीं दिया गया, लेकिन उसमें यह हुआ कि ट्रायल कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, और तमाम फैसिलिटीज जो मिलिट्री अथॉरिटी के ज़ेरे हिरासत मुल्ज़मान हैं उन्हें फराहम करने का हुक्म दिया गया। तो ये अगर आप तमाम आईनी दरखास्तें मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जिस तरह आपने काफ़ी डिटेल में काफ़ी सारे केसेस बताए हैं, एंड बाय नो मीन्स ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट है। देखें, ये तो हम मानते हैं हमारा मुल्क जितना पोलराइज है कि जब भी केसेस डिसाइड होंगे, और ख़ास करके पॉलिटिकल केसेस, जिसको फ़ायदा मिलेगा वो खुश होगा, जिसको नहीं मिलेगा वो इल्ज़ाम लगाएगा। लेकिन मैं अगर आपकी बात सही समझाऊँ, आप ये कह रहे हैं कि एक ओवरवेलमिंग एक एविडेंस है इन कॉन्डक्ट, इन रिमार्क्स, इन डिसीजंस, जिससे फिर ये एलिगेशन ऑफ बायस जो है, ये तासुर जो है, ये जोर पकड़ता गया। देखिए, इससे अब फैसला तो आवाम करेंगे, हमारे सुनने वाले करेंगे। ये मैंने हकायक रखे हैं कि 32 दरखास्तें हैं, 29 दरखास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वालों की हैं, या उनके चाहने वालों की हैं, या उनके साथ वाबस्ता लोगों की हैं। तो डायरेक्टली इंटलेक्चुअल रिलीफ जो है वो तो तहरीक इंसाफ को मिला या चेयरमैन PTI को मिला। अब आप देखें कि आज की अलविदाई तकरीर कह लें, वैसे तो अलविदाई ये तकरीर ही लग रही है, क्योंकि चीफ साहब ने जैसा कहा कि अभी मैंने फैसला नहीं किया कि मैंने फुल कोर्ट रेफरेंस लेना है नहीं लेना। इसमें एक नामजद चीफ जस्टिस के हवाले से भी रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने कहा कि मेरे जो जानशीन हैं बड़े काबिल हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आर्टिकल 184(3) के हवाले से बेहतर मैकेनिज्म बनाएंगे। अब ये जो वो बात कर रहे हैं, एक उम्मीद का इजहार आने वाले चीफ जस्टिस से कर रहे हैं, इनकी अपनी बातों में रब्त नहीं है, क्योंकि जब ये खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, 1.5 साल तक ये इस मनसब पे रहे, इन्होंने खुद ये मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया, मैकेनिज्म के हवाले से फुल कोर्ट का इजलास क्यों नहीं बुलाया। ये तो जो सवालात उठ रहे हैं इस सो मोटो पावर के हवाले से, आर्टिकल 184(3) के अख्तियारात के हवाले से, ये तो साकिब निसार साहब के दौर से भी पहले उठ रहे हैं कि इस चीज को, इस पावर को, इस अख्तियार को रेगुलेट होना चाहिए। अब आप जाते जाते कह रहे हैं कि मेरे जो आने वाले जानशीन हैं वो इसको बेहतर अंदाज में जो है वो इसका मैकेनिज्म तैयार करेंगे। आपको याद होगा कि 29 मार्च को 2023 को काजी फैसल साहब ने एक फैसला दिया था कि बजाय इसके कि आप आर्टिकल 184(3) के केसेस सुने, जब तक आप रूल्स अमेंड नहीं कर लेते, आप रूल्स नहीं बना लेते, आप आर्टिकल 184(3) के केसेस नहीं सुनेंगे। उस फैसले का क्या हशर नशर किया? उस फैसले पे ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक सर्कुलर जारी किया, और सर्कुलर में कह दिया गया कि ये जो फैसला दिया है काजी फैसल साहब का, ये काबिल अमल ही नहीं है। 5 रुकनी बेंच का फैसला है कि सो मोटो चीफ जस्टिस साहब ले सकते हैं, ये तो सो मोटो ले लिया गया है। उसके बाद फिर आपको याद होगा कि 6 रुकनी बेंच ही बना था,
قاضی صاحب والا بینچ وائٹ واش کر دیا گیا تھا, 6 رکنی بینچ بنا تھا. اس بینچ نے وہ جو حکم نامہ تھا, جو فیصلہ تھا اپنا قاضی صاحب کا, اس کو وڈرا کیا اور سو موٹو نوٹس کو بھی وڈرا کر لیا گیا تھا. تو بجائے اس کے کہ آپ آنے والے چیف جسٹس توقعات کرتے, آپ اگر یہ کام خود کر جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا. آپ نے نہیں کیا, اور آپ کے بعد اگر پارلیمنٹ نے کیا تو پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون آپ نے خود ہی سسپینڈ کر دیا. پچھلے کھوسا صاحب سے لے کے اب تک جتنے بھی چیف جسٹس آئے ہیں ان کے بارے میں اگر ان کا ٹینیور دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کا جھکاؤ شمال کی طرف رہا, کسی کا جنوب کی طرف رہا. یہ ٹینڈنسی کیوں ڈیولپ ہوئی ہے پچھلے کم از کم 4 چیف جسٹس سے؟ جی اگر ثاقب نثار سے ہم شروع کریں تو ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے, یہ منصب سنبھالنے سے پہلے وہ آرٹیکل 183 کے بے دریغ استعمال کے خلاف تھے. بالکل. وہ یہ کہا کرتے تھے جو جوڈیشل اپنا یہ فل کورٹ کا اجلاس ہوتا تھا کہ یہ اختیار ہمیں بالکل احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب وہ خود چیف جسٹس پاکستان بنے, بہت زیادہ انہوں نے سو موٹو لیے, بہت زیادہ ہمیں جوڈیشل ایکٹیویزم نظر آیا 18 میں 19 میں. اس کے بعد پھر کھوسا صاحب آ گئے. کھوسا صاحب کے والد سے اگر ہم دیکھیں تو جوڈیشل ایکٹیویزم پہ اتنا نظر زیادہ نہیں آیا, لیکن انہوں نے جو کرمنل کیسز تھے ان کو جلد ڈسپوز آف کرنے کے حوالے سے ماڈل کورٹس بنا دی. پھر گلزار صاحب آئے. گلزار صاحب کا سارا جو فوکس ہم نے دیکھا وہ تجاوزات کے حوالے سے تھا, خاص طور پہ کراچی کو فوکس کیا گیا. لیکن جو ایک پرائم آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی ہے اس میں بیٹھ کے ایک ایسی پالیسی مرتب کریں کہ لوگوں کو انصاف ملے, سستا انصاف ملے, ریفارمز آئے, وہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی. اور یہ صرف ثاقب نثار صاحب کے دور کی بات نہیں, اس سے پہلے بھی اگر افتخار چودھری صاحب کے دور تک ہم چلے جاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی یہی حال تھا, جوڈیشل ایکٹیویزم. اور اس میں آپ کو یہ بھی ایک خاص چیز نظر آئے گی کہ جو چیف جسٹس صاحبان جوڈیشل ایکٹیویزم کو لے کے چلے ان پہ انگلیاں اٹھتی ہیں, ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں. لیکن وہ چیف جسٹس صاحبان جو اس دوران آتے رہے, جس میں جیلانی صاحب بھی تھے, تصدق حسین جیلانی صاحب, ناصر الملک صاحب تھے اور انور زید جمالی صاحب تھے, ان کے حوالے سے کوئی سوال, کوئی انگلی ریز نہیں کی جاتی کہ ان کا دور جو ایسے تھا. اگر ہم تھوڑا سا آگے کا دیکھیں, ہم ایک تھوڑا کامنٹ یہ ہے کہ یار ایک المیہ ہے, اور یہ جو آپ نے سوال پوچھا اور جو بات کی نا, میرے ذہن میں یہی تھا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس بننے سے پہلے اگر آپ ریکارڈ دیکھیں اور آپ جورسپروڈنس دیکھیں, جیسے ثاقب نثار صاحب کی یار اعلیٰ آبزرویشنز, وزڈم آپ دیکھ سکتے ہیں یار, پیج سے وزڈم اٹھ کے آتی ہے. مذاق کے علاوہ کبھی پڑھیں, جیسے ابھی یہ جو صاحب بات کر رہے ہیں نا, یہ بالکل 100% درست ہے اور بھی بہت ہے. لیکن پھر جب آپ بن جاتے ہیں چیف جسٹس تو آپ کی کوئی عجیب قسم کی obsession ایک آتی ہے. جیسے افتخار چودھری صاحب ریکو ڈک پہ obsess ہو گئے, اور پھر ہر ایک چیز پر سو موٹو, یہاں پہ بوتلیں آ گئی ہیں اس پہ سو موٹو میں, اب یار حد ہے. گلزار صاحب کا پتہ ہے, اور یہ پھر ثاقب نثار صاحب جورسپروڈنس کو چھوڑ کے ڈیم کے چکروں میں چلے گئے. کوئی ایک ہوتا ہے. اچھا, یہ صرف چیف جسٹس تک محدود نہیں ہے. آپ اکثر دیکھیں کہ پولیٹیشینز جب پاور میں ہوتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, پاور سے نکلتے ہیں, تو پھر آپ ان سے بات کریں تو بڑے فرینکلی کہتے ہیں ہمارے سے بڑی غلطیاں ہوئی. پھر جب وہ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں وہی غلطیاں دوبارہ کرتی ہیں, کیونکہ اس کرسی میں جو لکڑی ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ اس لکڑی میں کچھ ہے. لیکن ذرا دیکھو, ہمارے پروفیشن میں بہت سارے چیتے رپورٹر, اگر آپ ان کو ایڈیٹر بنا دیں, ضروری نہیں ہے دے کین پرفارم, کیونکہ اٹ ریکوائرز اے ڈفرنٹ سیٹ آف اسکلز. یا پھر آپ ان کو منسٹر بنا دیں. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ آپ کو جو ایڈمنسٹریٹولی جس طرح انہوں نے اپنے پاورز یوز کیے ہیں, بڑا سوال تو اس پر ہے نا. میں اسی سے ایک بہت ہی بریف کامنٹ لینا چاہ رہا ہوں عمران آپ سے. جیسے زرار نے جو بات کی ہے, آئی مین آر وی بینگ ٹو ٹف آن چیف جسٹس, اور اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ بطور جج ان کی لیگیسی کیا ہے, فارگیٹ اباؤٹ چیف جسٹس, حالانکہ ہمیشہ وہ اپنے اس ٹینیور کی وجہ سے یاد رکھے جائیں گے, لیکن بطور جج تو میں نے بھی ان کی بہت اچھی باتیں سنی ہیں. بندیال صاحب کی آپ بات کریں. جی, جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے, ایک فیصلہ ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے 21ویں ترمیم میں انہوں نے دیا تھا, جس میں انہوں نے اپنی رائے یہ دی تھی کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, اس میں جو سیاسی ان کا جو سربراہ ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کا, وہ سب کچھ ہوتا ہے. تمام جو پولیٹیکل پارٹی ہے اپنے سربراہ کے گرد گھومتی ہے, یہ ان کی ایک رائے موجود ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہ چیف جسٹس بنے تھے, آرٹیکل 63A کا فیصلہ دیا تھا, اس کے حوالے سے پھر وہ رولنگ آئی تھی ایک دوست محمد مزاری صاحب کی, اس پہ وہ ان کا ججمنٹ کوٹ کیا گیا کہ آپ وہاں پہ یہ کہتے تھے
کہ جو سیاسی پولیٹیکل پارٹی کا جو سربراہ ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے, پوری پارٹی اس کے گرد ریوالو کرتی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا, کیونکہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے خط لکھا تھا تو اس پہ پھر ایک نئی انہوں نے رائے دی کہ نہیں وہ غیر ارادی طور پہ ہو گیا تھا, ایسے ہو گیا تھا, فلاں ہو گیا تھا. اب میری یہ رائے ہے. اچھا اب اگر ہم تھوڑا سا فارورڈ آگے کی بات کریں, آرمی کمیشن کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے جس میں انہوں نے ریکیوز کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب کوئی ایسا جواز نہیں پیش کر پائے جس سے یہ لگے, یہ ثابت ہو کہ ان کا کوئی مفادات کا ٹکراؤ تھا, تو آپ وہ فیصلہ دیکھیں. وہ فیصلہ انہوں نے مطلب آپ رپورٹ نہیں کر سکتے, ناٹ فار رپورٹنگ ہے, وہ 32 صفحے لکھتی ہے لیکن اینڈ میں لکھتے ہیں ناٹ فار رپورٹنگ. صحیح, مطلب وقت اور حالات کے مطابق جو ہے رائے مطلب پریس ریلیز جاری کر دی اور کہا کہ آپ نشر یار ون شوڈ ناٹ بی ریجڈ, ون شوڈ بی فلیکسیبل. یہ ہمیں سبق ملتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کا دور شروع ہونے والا ہے, فارورڈ لوکنگ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ قاضی صاحب کے حوالے سے سوال ہوا آپ کی آواز. جی میں دہراتا ہوں ان کو پہلا اسٹیپ کیا لینا ہوگا. اور اس کا ایک قاضی صاحب کے لیے چیلنج جو سب سے بڑا ہوگا, ایک تو جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے جس کو لے کے انہوں نے ایک پرنسپل سٹانس اس کے مطابق انہوں نے لے رکھا ہے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھوں گا, کوئی کیس پروسیڈ نہیں کروں گا. اب چونکہ بندیال صاحب کے بعد انہوں نے منصب سنبھالنا ہے چیف جسٹس پاکستان کا, تو سب سے پہلے تو انہیں اس کیس کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا کہ وہ جو اسٹے آرڈر ہے وہ برقرار رکھنا ہے یا پھر قانون کو برقرار رکھنا ہے. ساتھ ساتھ پھر آرٹیکل 184 کے جو ان کے اپنے فیصلے ہیں کہ پہلے رولز بننے چاہیے, ان کو ریگولیٹ کیا جائے. اور پھر سب سے اہم جو ان کا ایک سٹانس رہا جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کہ سینیٹری کی بیسس کے اوپر جو سپریم کورٹ میں ججز ایلیویٹ ہونے چاہیے. 2 جج تو قاضی فائز صاحب نے لگانی ہے, ایک جج کی ویکینسی آلریڈی جو ہے وہ ویکینٹ پڑی ہے اور بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اور ویکینسی خالی ہو جائے گی, تو اس پہ بھی انہیں مطلب یہ باتیں سننے میں ہیں کہ وہ رولز یہ بنا کے جائیں گے کہ سپریم کورٹ میں ایلیویشن کس بنا پہ ہوگی, سینیٹری کی بنیاد پہ ہوگی. اگر سینیٹری میں کچھ تھوڑا سا چینج لانا ہے تو کیسے چینج ہو سکتا ہے, کتنا نیچے جا کے آپ کسی ہائی کورٹ سے جج کو لا سکتے ہیں, چیف جسٹس کو نہیں لانا تو سینئر کیونی جج کو لائیں گے تو کیسے لائیں گے. تو یہ سارے چیلنجز ہیں. ایک اور جو بہت بڑا, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک اور جو بہت بڑا چیلنج ہے جس کا رولز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب آپ سپریم کورٹ سے اتفاق کریں, ان کے ججمنٹ سے اتفاق کریں یا نہ کریں, ہیں تو سپریم کورٹ کی ججمنٹس, لیکن ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا بلکہ ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور ماحول ہے کہ بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے, کورٹ کہتا ہے رہا کرو اور دوبارہ گرفتار نہیں کرنا, اور پھر جیسے وہ کورٹ سے نکلتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا میجر چیلنج تو ہوگا قاضی فائز عیسیٰ کے لیے. اب لیکن مین بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے, یو ہیو ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. اور یہ جو سارے معاملات ہیں مطلب ڈیم بعد میں بن جائے گا, وہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ پہلے اپنے گھر کو صاف کریں. تو عمران وسیم آپ کا بہت بہت شکریہ. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ٹائم کم ہے, یہاں پہ ہمیں بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے. ویری مچ, اور انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ بھی بات ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ذرا بھارت کی بات کرتے ہیں, G20 کی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اور پچھلے کئی دنوں سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی میں آخرکار ہو کیا رہا ہے. یہ جو کو چیئر پرسن آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے بیچ میں جو ایک تھوڑی سی تگودو لگ رہی ہے, کیا یہ نورا کشتی ہے, وہی پرانی گڈ کاپ بیڈ کاپ, غلط کوئی الفاظ استعمال کر دیا میں نے, شکر ہے, تھینک یو. کیا یہ واقعی یہی ہے یا کیا واقعی دال میں کچھ کالا ہے اور کوئی ایکچوئل اختلاف رائے چل رہی ہے؟ ہمیں نہیں پتا. 44 چینل اسی پہ غور کر 44 چینل اسی پہ, اس لیے ہم نے تیسرے سیگمنٹ میں کیا ہے وسط, آپ کی G20 پر بھی ہم آ رہے ہیں. اچھا فیکچولی مجھے نہیں پتا, میں تو کہتا ہوں کہ زیادہ دھولا کشتی ہی چل رہی ہے, لیکن پہلے سے تھوڑی سی کرونالوجی بتا دیتے ہیں. حالانکہ آپ نے کو 1000 بار سن لیا ہوگا, کوئی بات نہیں, ایک اور دفعہ سن لیں. پہلے الفاظ اہم ہیں. اچھا میں آ رہا ہوں. اچھا پہلے ایک ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی, جو آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایپیکس باڈی ہے. اگر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کچھ کہہ دیا تو وہ پھر زرداری پر بھی بھاری ہوتا ہے. کیوں؟ اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے 90 دن کے اندر, جو ہماری قانون اور آئین کے مطابق ہے. لیکن اس کے بعد پھر سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی ایک پریس ریلیز آتی ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں
انتخابات تو اس وقت ہو سکتے ہیں جب حلقہ بندیاں ہوں, وہی پرانی سلسلہ جو نون لیگ بھی یہی کہہ رہی ہے. جس کے بعد پھر یہ آئے نا کہ یہ سوال پیش کیا گیا بلاول بھٹو زرداری سے, جس نے انہوں نے 1-2 بار کہا ہے کہ 90 دن میں ہی ہونی چاہیے. تو ذرا ان کا جواب سنیے. جہاں تک صدری کا اس بیان ہے, آپ صدر زرداری کا سے پوچھے کہ اس بیان کا مطلب کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا CC میٹنگ ہوا تھا جس پہ میں نے اور صدر زرداری صاحب نے اس کا صدارت کی. پاکستان پیپلز پارٹی کی CC میٹنگ میں, اس میٹنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سب نے ہمیں بتایا کہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. گھر کے معاملوں میں صدر زرداری صاحب کی باتوں پہ پابند ہوں. جہاں تک سیاسی باتیں ہیں, جہاں تک آئین کی بات ہے اور جہاں تک پارٹی پالیسی ہے, تو مجھے اپنے کارکن کے اور اپنا پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان پہ پابند. میں راستے میں ہوں, میں لاہور جا رہا ہوں. جیسے ہم لاہور پہنچتے ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا اگلا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ ہوگا. اگر کسی اور کا کوئی اور رائے ہوگا وہ اس میٹنگ میں میرے سامنے رکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ لاہور پہنچنے میں بھی تھوڑا ٹائم ہے, تو یہ میٹنگ پھر اس وقت ہی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جی پتہ نہیں کیوں ہمارے اتحادی یعنی کہ PDM میں جو اتحادی ہے یعنی کہ نون لیگ, کیونکہ سب سے زیادہ ٹینشن تو ان کو ہی ہے نا جی, الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اچھا میری کچھ میں نے کوشش کی کہ یار مطلب کچھ رپورٹنگ ہی کر لیں, ٹرائی کر لیتے ہیں, کبھی کی نہیں. تو پیپلز پارٹی والوں سے کچھ لوگوں سے بات کی تو ایک تو کہتے ہیں کہ نہیں جی اصل میں مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ترک تعلقات ہے, ان کی بات چیت ہوتی ہے اور ہر ایک چیز میں کوآپریشن ہے, لیکن اس پوائنٹ پر اختلاف ہے, نظریہ. اور دوسری پارٹی کا کہنا ہے کہ نہیں یار مجھے تو میں جو ہوں لیکن ہاں پہلے والے نظریے کے ساتھ ہوں کہ یہ آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 اگست کو جب فیئر ویل تقریر کی تھی بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں, تو اس میں بھی انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ وہ ذرا ہٹ کے سوچ رہے ہیں. ذرا سنائیے گا اگر ہے تو. جی صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو, مشکل نہ ہو. اور جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے 30 سال ہم سیاست کریں. تو یہ جو ہے نا کرونالوجی میں ایک وہ آ رہا ہے, ایک ٹرن آ رہا ہے. اچھا یہ بھی کوئی نیا نہیں ہے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پارٹی چیئر پرسن تھیں اور بے نظیر انہیں اسسٹ کرتی تھیں. جب وہ فیصلہ ہوا کہ مطلب کہ اب کیا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ CEC کی ایک میٹنگ تھی جس پہ کہ یہ بعد میں پتہ چلا کہ بیگم صاحبہ اب پارٹی چیئر پرسن نہیں رہی. وہ ایک طرح کا کو تھا. اچھا اس زمانے میں جو صحت کے جو ان کے مسائل تھے تو لوگوں نے اس کو اس انداز میں دیکھا. تو ایسا نہیں ہے کہ جو فرسٹ فیملی ہے اس میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مرتضیٰ بھٹو آئے تھے اور ان کی جو الیکشن کیمپین تھی اس میں تو کھلم کھلا آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ پہاڑ اچھا, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ یہ ایک اگر جمہوری پارٹی خود کو کہتی ہے اور اس میں اگر اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اور کبھی کبھار یہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کھل کے, تو مجھے کوئی حرج نہیں لگتا. میرا خیال ہے کہ شاید پہلی بار بھی نہیں ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی کچھ اختلاف رائے نہ آئی ہو باپ اور بیٹے کے بیچ میں. سو دیر از آلسو دیٹ. دوسری بات ہے کہ یہ صرف کسی پولیٹیکل فیملی کی بات تو نہیں ہے نا یار. دیکھیں کوئی بھی فیملی ہو, ٹھیک ہے, فرض کریں بزنس فیملی, ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشن ہے بزنس فیملیز کی, تو ہر فیملی میں ایک کانفلکٹ تو ہوتا ہے نا جنریشن. دیکھیں بابا جی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پوری زندگی بزنس کاروبار ایسے ہی چلایا اور کاروبار ایسے ہی جیسے بیبی وانٹس ٹو گیٹ ریڈ آف انکلز, تو وہی کہتے ہیں نا کہ یار یہ میرے پرانے 6 منشی ہیں, ان کو پتا ہے بزنس کیسے چلانا ہے. وہ نئی سوچ کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار دیکھیں یہ اب تک تو چلا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی ایسے چلے گا. گیم بدل گئی ہے, مارکیٹس بدل گئی ہیں. ہونا بھی چاہیے. یہ ہے نا کہ ہم تینوں شاید اس چیز پہ متفق ہیں کہ یہ جو ہمیں ڈفرنس نظر آ رہا ہے
یہ آرگینک ہے اور جینیون ہے زیادہ حد تک ہاں موسٹلی. ٹھیک ہے. اچھا کیونکہ میں کامنٹری دیکھ رہا ہوں نا, ہمارے یہاں تو وہ سازشی نظریہ ہوتا ہے نا, وہ تو اکثر سازش تمہارے یہاں سچ میں ثابت ہو جاتی ہے. اور اچھا ہوا کہ آپ نے وہ ہمیں لاسٹ اسپیچ سنائی پارلیمنٹ کے فلور پہ جس میں بلاول صاحب نے یہ بات بھی کی ہے. آئی آلسو اگری وتھ یو کہ یہ جو نئی جنریشن ہے, بلاول صاحب ریئلائزز کہ ڈسکنیکٹ کتنا ہے پیپلز پارٹی کا یوتھ کے ساتھ. دیٹ وریز ہم. آصف صاحب کو اس کی فکر نہیں ہے, ان کو یہ ہے کہ میں جوڑ توڑ کے ماحول بنا لوں گا اور پالیٹکس پاکستان میں اس طرح ہی ہوتی ہے. سیدھا مسئلہ یہ ہے, اور آصف صاحب نے اس کو بار بار کر کے دکھایا بھی ہے. یہ بات بھی آپ کو ماننی پڑے گی کہ he has put his faith in other factors. ٹھیک ہے پبلک پاپولیرٹی ضروری ہے, لیکن جب تک آپ نے وہ سیٹنگ نہیں بنائی صحیح, آپ کہیں نہیں آ سکتے. سیدھی بات یہ ہے, دیکھیں یہ بات بھی ہے, لیٹ می جسٹ فنش, کہ ہمیں آصف صاحب کو انڈرمائن ابھی بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب بھی وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں نے بھگتا ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ ہمارا پالا کس سے ہے. ہم کوئی ویسٹرن ڈیموکریسی میں نہیں ہیں جہاں پہ آپ کی یہ جو ینگر جنریشن کی ایسپریشنز ہیں, ہے بڑی اچھی بات, لیکن ہمارے ملک میں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جہاں پہ ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں, وہاں پہ آپ کو اس حساب سے چلنا پڑتا ہے. اور ایک ہاتھی بھی ہے. اس حد تک تو یہ بات صحیح ہے کہ آپ اسٹریٹجک فیصلے جو ہے وہ آصف صاحب لیں, ان کا تجربہ زیادہ ہے, اور جو آئیڈیالزم ہے پبلک کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ بلاول صاحب کا ہے. مطلب پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ بلاول صاحب کو دیکھ کے ووٹ دیتا ہے, وہ آصف صاحب کو یا عدی فریال کو انفارچونیٹلی دیکھ کے نہیں. بلکہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ الیکشن پوسٹر سے بھی تصویر آپ یار ایسا پتہ ہے, یہ نیچرلی ایسے چلتے نہیں. اب دیکھو جیسے بی بی کی جو پالیٹکس تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو سے خاصی مختلف تھی. مطلب اگر امریکہ کے بارے میں دیکھ لیں, یا پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, بالکل ایک الگ تھی. آصف زرداری کی جو پالیٹکس تھی وہ بی بی سے 180 ڈگری مختلف تھی. تو اب جو ہے اس وقت آصف زرداری صاحب نے جو آپ نے کہا نا کہ جو انہوں نے مطلب ایک بلڈنگ بلاک بنائے اور بڑی محنت سے ان کا خیال ہے کہ انہوں نے ایک چیز کو ڈیولپ کیا, اب وہ سٹیٹس کو ظاہر ہے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. یار میں نے اتنی محنت کی ہے, لیکن یہ جو نیا نوجوان ہے آ رہا ہے, یہ بھی تو کچھ کرنا چاہتا ہے نا, یہ بھی تو اپنی کوئی لیگیسی کسی اینٹ سے شروع کرنا چاہتا ہے نا, تو وہ اینٹ اور رفتہ رفتہ وہ کیسے ملے گی, اسی طرح ہے. دیکھیں آصف صاحب کا بھی اس وقت جو کل انویسٹمنٹ ہے وہ بلاول صاحب ہیں. وہ بار بار یہ کہتے ہیں مجھے اس کو پرائم منسٹر دیکھنا ہے, لیکن دا روڈ ٹو پریمیئرشپ وہ بلاول صاحب دوسرا روٹ دیکھ رہے ہیں, آصف صاحب دوسرا روٹ دیکھ رہے ہیں. تو میرے حساب سے تو یہ جو بھی ہے اس سے بہت سارے پیپلز پارٹی والے اس وقت تذبذب کا شکار ہیں, اور ہوں گے بھی, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, ہمیں نظر بھی آ رہا ہے ان کی چہروں سے. لیکن میرے حساب سے دیکھیں حالیہ جو ہمارا ماضی رہا ہے یا پریزنٹ ہے وہ آصف صاحب ہے, فیوچر جو ہے وہ بلاول ہے. اور اگر ینگ لوگوں کو ان کو اٹریکٹ کرنا ہے تو وہ جس طرح اس وقت پورے پاکستان میں ہی از دا فرسٹ ون جو نکل گئے ہیں کیمپین پہ, باقی کوئی بھی نہیں ہے. وہ نون والے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ جی ابھی نہ ہو الیکشن, بیان بازی کریں, لیکن فیس چینج ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انلیس کہ بیسک پالیسیز بھی چینج ہو. اور فائنلی میں صرف کہنا چاہوں کہ دیکھیں اس وقت اگر آپ دیکھ لیں جو لوکل بائی الیکشنز ہوئی ہیں, جی بی والی آپ دیکھ لیں, جتنا آپ نے دبایا ہے جیتی تو پی ٹی آئی ہے نا. ہاں انفیکٹ جتنا آپ دبا رہے ہو اتنی ہی جیت رہی ہے, یہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو ابھی تو یہ یوتھ ووٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ ان کے ساتھ تو نہیں جانے والا. اور پی ٹی آئی اسی پوزیشن میں جس پوزیشن میں 80s میں پیپلز پارٹی تھی. ہاں اینڈ ہاں بالکل بالکل. اچھا وہ کیا ختم ہو گئی تھی پیپلز پارٹی؟ آج بھی ہم بات کر رہے ہیں نا, تو نہ ہی انہوں نے ختم ہونا ہے میرا نہیں خیال. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پہ دین جو دو روڈز ہیں ٹو پریمیئر شپ جس پہ آپ نے بات کی ہے, تو بلاول صاحب کا روڈ اس وقت میرا نہیں خیال کہ وہ اپنی پاپولیرٹی کے بلبوتے پہ جیت سکتے ہیں. تو رستہ تو بنتا ہے پھر زرداری میتھڈ کا, بٹ گوئنگ فارورڈ اللہ ہی جانتا ہے کیا وی شل سی. آنے والا وقت ہی بتائے, اور آنے والا وقت ہمیں کہہ رہا ہے کہ وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ویسے تو اس دنیا میں آسیان بھی ہے, یورپی یونین بھی ہے, نیٹو بھی ہے, اور افریقن یونین ہے, لیکن اگر میں کہوں کہ اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور اقتصادی اتحاد یا تنظیم جو بھی کہہ لیں وہ G20 ہے, جو 2009 میں بنی تھی. تو شاید یہ بہت بڑا مبالغہ اس لیے نہیں ہوگا کہ G20 کے جو ارکان ہیں 2/3 عالمی آبادی ان کے اندر بستی ہے. 75% عالمی تجارت G20 کے ممالک جو ہیں وہ جنریٹ کرتے ہیں, اور 85% جو عالمی GDP ہے وہ G20 کے ممالک
اس کے مالک ہیں. اور یہ ہر سال جو ممبر ہیں کوئی نہ کوئی میزبان بنتا ہے. پچھلے سال انڈونیشیا تھا, اگلے سال برازیل ہوگا, اور اس دفعہ قرۂ افعال جو ہے وہ بھارت کے نام نکلا. پچھلے 2.5 مہینے سے آپ دیکھیں بھارت کا بہت اچھا ٹائم چل رہا ہے. پہلے گوا میں شنگھائی کوآپریشن کونسل کانفرنس ہوئی, اور اس کے بعد پھر چندریان 3 گیا, پھر اس کے بعد آدتیہ جو ہے وہ سورج کی تحقیق کے لیے چھوڑا گیا. اگلے مہینے اسپیس اسٹیشن کی تیاری ہے کہ اسے پہنچایا جائے, اور اس بیچ G20 آ گئی جو 9 اور 10 ستمبر کو دلی میں منعقد ہوئی. پرگتی میدان جو ہے وہاں ایک نیا بالکل ہال جو ہے منڈپم کے نام سے بنایا گیا. منڈپم کا مطلب ہے مندر کا صحن ہے. تو اس سے ایک کلر بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح کا تھا. اچھا, اگلے برس ہیں ہندوستان میں الیکشن. G20 کو اسی زاویے سے ڈیزائن کیا گیا. ہر جانب دلی میں یا تو مودی کی تصویر تھی یا کمل کا پھول. کمل کا بھارت کا بظاہر قومی نشان ہے, لیکن کمل کا پھول بھارتیہ جنتا پارٹی کا بھی الیکشن سمبل ہے. کچی آبادیوں کو ڈھانپا گیا اس لیے کہ میزبان جو ہیں ان کی نظر نہ پڑ جائے. کتا پکڑ مہم بھی چلائی گئی اور 3 دن کی چھٹی کی گئی تاکہ لوگ باغ آرام سے گھروں میں رہ کے ٹی وی کے سامنے گلو رہیں. پوری اس آبادی کو چھپانے کی کوشش کی گئی, اور ہمیں پولیس والوں نے آگے کہا کہ آپ اپنی چھت پہ بھی نہیں جائے گا کہ کہیں آپ کو کوئی دیکھ نہ لے. مطلب غربت کو چھپانے کی پوری کوشش تھی, جو پچھلی دفعہ بھی کی تھی انہوں نے جب ٹرمپ صاحب گئے تھے تب بھی. اچھا, اس میں یہ بھی یاد دلا دوں کہ جب 5 گھنٹے کے لیے بل کلنٹن صاحب آئے تھے 2000 میں, تو پورے اسلام آباد کا انتظام, سڑکیں اور ٹریفک ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا, اور ہماری رائٹ سائڈ کی ٹریفک ہوتی ہے, اس دن لیفٹ سائڈ کی ٹریفک الٹی کر دی تھی. تو ایسا نہیں ہے, مطلب ٹھیک ہے, ہم لوگ مہمان نواز ہیں, اس کو یوں آپ دیکھ لیں. اچھا, اروندھتی رائے ظاہر ہے ان کی کسی بھی حکومت سے نہیں بنتی, اس سے تو بہت زیادہ نہیں بنتی. ان کے بقول جس طرح کا دلی دکھایا گیا ہے اس میں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ انڈیا کانفرنس, بھارت, اب اس کا نام بھارت ہو گیا ہے, بھارت یہ کانفرنس جو ہے وہ کروا رہا ہے, بلکہ لگ رہا تھا کہ بی جے پی کی یہ کانفرنس ہے. بلکہ بی جے پی کی ہی کیوں, اب تو حکمران پارٹی بھی ارریلیونٹ ہو گئی ہے. اب صرف حکمران آپ کو ہر طرف نظر آتا ہے, ہر طرف اس کا جلوہ نظر آتا ہے. ایک اور سب سے بڑا مشکل کام یہ تھا کہ یوکرین, اس نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا G20 کو, اور خطرہ یہ تھا کہ کوئی جوائنٹ کمیونیکے G20 کی ہسٹری میں شاید اس دفعہ نہ ہو, اس لیے کہ پوتن صاحب غیر حاضر تھے, ان کے انٹرنیشنل وارنٹ نکلے ہوئے ہیں. جی جن پنگ جو سب سے امپورٹنٹ ہیں, جو بائیڈن کے بعد اکنامک پاور کے سربراہ, وہ بھی غیر حاضر تھے, انہوں نے اپنا وزیر اعظم بھیج دیا تھا. اور سب کی نظریں یہ تھیں کہ یوکرین پہ اتفاق ہوتا ہے یا نہیں. لیکن اس کو اس طرح کور کیا گیا کہ یوکرین کا نام لیے بغیر یا روس کا نام لیے بغیر یہ جملہ ڈال دیا گیا کہ طاقت کے بل پر دوسرے ممالک پہ قبضہ کرنا جو ہے وہ انٹرنیشنل قوانین کی پامالی کے مترادف ہے. تو ہر ایک نے کہا کہ ہم جیت گئے. ایک اور اچھی بات یہ ہوئی کہ جو 54 افریقی ممالک کی تنظیم ہے OAU, اس کو مستقل ممبرشپ مل گئی ہے G20 کی, اس لیے اس کا اسکوپ جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے. سب سے بڑی جو ڈیل بتائی جا رہی ہے وہ ہے انڈیا سے مڈل ایسٹ اور یورپ تک اسپائس کوریڈور بننے والا ہے. یہ دراصل چین کا جو روڈ اینڈ بیلٹ منصوبہ ہے اس کا جواب ہے مغربی اسٹائل میں, اور اس کے بارے میں جو ہے آپ نقشہ دکھائیں. اچھا, جو نقشہ انہوں نے جاری ہے, میں نے نہیں جاری کیا, ہم نے نہیں بنایا, اگر ایک دفعہ اسکرین پر ڈال دیں. اچھا, یہ جو روٹ ہے اگر ہم یورپ سے اس کو لینے کی کوشش کریں تو یہ یونان کی پورٹ پیریس ہے, جو بائی دا وے چین نے اون اور ڈیولپ کیا ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے. وہاں سے مال لوڈ ہوگا, لوڈ ہو کے یہاں پر پہنچے گا ہائفا سے پھر وہ ان لوڈ ہوگا, اور گزرتے وہ پہنچے گا جبل علی کی بندرگاہ تک, سعودی عرب سے ہوتے ہوئے UAE, اور پھر وہاں سے ممبئی اپن کا. اچھا, اب اس میں آپ انٹرسٹنگ چیز آپ دیکھیں کہ 3 لوگ بائی پاس ہو رہے ہیں. ظاہر ہے ایک تو ہے ترکی,
ترکی بائی پاس ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ باسفورس کا کردار یہ رہا ہے اسٹریٹس کا کہ وہاں سے ٹریڈ ساری گزرتی ہے اینڈ سو آن. انٹرسٹنگلی انف سویز بھی اگر آپ دیکھیں تو مصر بھی اس میں سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہوگا کیونکہ وہ سارا سویز کے مال پانی پہ تو چل رہے ہیں اور امداد پر ظاہر ہے ہماری طرح. اور پھر ایران اور پھر ظاہر ہے ہم جو لگ رہا ہے مجھے کہ جتنے بائی پاس بن رہے ہیں اس خطے میں ہم ہی نہ بائی پاس ہو رہے ہوں. اس میں ہم انڈر پاس میں ہیں, وہی والا جس میں پانی بھر جاتا ہے. اچھا لو پھر ترکی کی میں نے بات کی تو اب ظاہر ہے کہ صدر ایردوان آپ کو پتا ہے نا کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہے وہ. تو صدر ایردوان نے کہا ہے کہ تیری مطلب کوئی نہیں بائی پاس بن سکتا, سوری ہاں کہ میرے مطلب ترکی کے بغیر کوئی بائی پاس نہیں بن سکتا. تو انہوں نے بھی یہ کیا, یہ ممکنہ روڈ ہے, یہ پتہ نہیں بنے گا نہیں بنے گا. ترکی سے گزرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ عراق, پورے عراق کے روٹ سے پھر آپ سمندر تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے آگے مال جائے گا. آپ نے ہمارے پیاری چین کی بات کی تو میں بس وہ بھی دکھانا چاہ رہا ہوں آخری میپ کہ یہ ہے ہمارا اوبور لگا دیں. ہاں یہ ہے اوبور, بیلٹ اینڈ روڈ, ون بیلٹ ون روڈ. تو یہ تو مطلب کوئی 1000 دفعہ ہم نے دکھایا ہوگا, سمجھ تو آپ گئے ہوں. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی الحمدللہ برادر خلیجی ممالک بالخصوص یو اے ای اور سعودی عرب اگلے 3 سے 5 سال میں $75 ارب سے $100 ارب تک کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور یہ ہمیں اعلیٰ ترین سطح پہ یقین دلا دیا گیا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو محمد بن سلمان ہیں ان کی مصروفیات دلی میں کیا رہی. انہوں نے نریندر مودی کے ساتھ جو بات چیت کی ہے اس کے مطابق $100 ارب کی سعودی سرمایہ کاری کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دے دی گئی ہے. اس میں سے $50 ارب کی دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری مودی کی ریاست گجرات میں جام نگر میں بنائی جا رہی ہے اور باقی جو $50 ارب ہیں وہ خلائی تعاون, سیمی کنڈکٹرز, ڈیفنس کی پیداوار اور جی سی سی اور انڈیا میں فری ٹریڈ سمجھوتا اور 8 سمجھوتوں پہ آلریڈی دستخط ہو گئے ہیں ہائیڈرو کاربن سے متعلق اور جو ری یوزیبل انرجی ہے اس کے فروغ سے متعلق. اور اس وقت جو ٹریڈ والیوم ہے دونوں ملکوں کا وہ ہے $43 بلین جسے 2026 تک $100 بلین کا ٹارگٹ ہے وہ دیا گیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے لیے جو سائٹ پہ انہوں نے پیسے رکھے ہیں وہ انڈیا کے دے 75 بلین سے لے کے $100 بلین وہ ہمارے لیے رکھے ہیں. ویسے میرا خیال ہے کہ کل جو امداد ملی ہے پاکستان کو یا جو انویسٹمنٹ سوری امداد نہیں اوور آر انٹائر ہسٹری وہ اس کا میں خیال شاید ڈبل ہے جہاں تک میں نے سنا ہے. ایگزیکٹ فگر میرے پاس کم ہے, اسی لیے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یار اتنے بڑے بڑے نہیں مطلب یہ اس کا ڈبل ہے, سوری یہ اس کا ڈبل ہے, یہ اس کا ڈبل. تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں اب جو سپر پاورز کا دور ہم نے دیکھا بچپن میں, اب مڈل پاورز کا دور شروع ہو رہا ہے اور وہ سیٹ مینیو, آج ملیہ لودھی کا میں آرٹیکلز پڑھ رہا تھا کہ اب وہ جو پہلے میں سیٹ مینیو دے دیتے تھے نا کہ یا تو تم سوویت یونین کے ساتھ ہو یا امریکہ کے ساتھ ہو ورنہ دیکھ لیں گے, اب وہ سیٹ مینیو نہیں ہے. اب ٹیبل پہ طرح طرح کے کھانے رکھے جاتے ہیں اور سعودی عرب ہوا یا انڈیا ہوا یا برازیل وہ کہتے ہیں بھائی صاحب ہم بھی تو ہیں, ہمارے ساتھ بھی تو بات. لیکن بڑی کانفرنس کے دوران کہیں پہ کوئی کشمیر کا ذکر ہوا, کہاں کشمیر کا ذکر ہونا, کہیں مسلمانوں کا کوئی ذکر ہوا, کہیں اتھارٹیرینزم کا کوئی ذکر ہوا, سب اتھارٹیرین نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ایسا کچھ نہیں. کوئی سین نہیں ہے. دیکھیں ماحول خراب, یہ پیسے کا سین ہے, ماحول خراب کا ایجنڈا نہیں ہوتا یار. کاروبار کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو آپ پھر کاروبار کی بات کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مڈل پاور کی بات کی نا, ہمارا پھر بھی سیٹ مینیو ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ اگر آپ کو بھائی کی یاد ہوگی بڑے سال پہلے ہی کہا تھا کہ یار یہ جو بارگیننگ چل رہی ہے نا اب کہ یار اگر دیکھ مطلب اگر بائیڈن آنکھیں دکھاتا ہے تو کہتا ہے کہ یار میں ابھی جی کو کال کروں, تو چاہتا ہے میں جی کو کال کروں, یہ دیکھ میں مس کال دے رہا ہوں جی کو. نہیں ہم نہیں یہ گیم, اب حالات ایسے ہیں کہ وہ کہے گا ہاں جی کو کال کر لیں. نہیں ہم کمی گیم کھیل ہی نہیں سکتے نا, ان کو پہلے ہی پتا ہے. ہمارا بھی اچھا دور آئے گا, ایک دن آئے گا, مایوس نہ ہو. ٹھیک ہے, ان کو اپنی کوشش کرنے دیں. ابھی آپ ان کے ستارے گردش میں ہیں جس طرح آپ نے بتایا, کرکٹ بھی وہ جیت رہے ہیں. ہمارے ستارے گردش, اچھا ہمارے ستارے گردش میں وہ نکلیں گے, گردش سے نکلیں گے. ان کے ستارے تو مطلب لیکن ایک نہ ایک دن ایسے ہوگا. جنت میں نہیں جائیں گے وہ, جنت پہ تو وہ نہیں جائیں گے. یہ ایک ہے, ایک بس اس کے اوپر جو کامنٹس آنے والے ہیں نا ابھی آپ کی سوچ ہے کیا مطلب. اچھا سنیں, میرا خیال پروگرام ہم بند کرتے ہیں. آپ اپنا خیال رکھیں, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.